السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جستجو ود ڈاکٹر جاوید اقبال، ہمارے اس سلسلے میں آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ میری پہچان کیا ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، آئیڈینٹی، اور جب ہمیں اپنی پہچان کا پتہ نہ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس، یعنی ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں کس طریقے سے پہچانتے ہیں، یعنی ہماری کیا صفات ہیں جن کو دیکھ کر ہمارے بارے میں لوگ کوئی تعین کر سکیں۔ میں مثال کے طور پر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، اگر ایک عرب آ رہا ہو، عرب انسان، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، اس کا مذہبی عقیدہ کوئی بھی ہو، لیکن بحیثیت عرب آپ اس کو پہچان سکیں گے، اور اس کی کچھ ایسی عادات اور خصوصیات ہوں گی جو عرب ہونے کی نشاندہی کریں گی۔ اسی طریقے سے جرمن، اسی طریقے سے انگریز، اسی طرح سے چینی، ان تمام قومیت کے لوگوں کو اور باقی تمام قومیت کے لوگوں کو ہم پہچان لیں گے۔ ہم قوموں کی اس بستی میں ذرا نئے ہیں، قوموں کی زندگی میں 70-75 سال بالکل ایام طفلی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو بہت غور سے سوچنا ہوگا کہ ہماری پہچان کیا ہے۔ اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں ہم پھر رہے ہوں اور منہ سے ہم ایک لفظ بھی مت نکالیں، لیکن ہمارے کنڈکٹ سے، ہمارے رویے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہماری وضع و قطع سے کیا لوگ ہمیں پہچان لیں گے کہ ہم کون ہیں؟ یہ وہ موضوع ہے جس پر میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری دانست میں اس خطے میں رہنے والے ہم سب لوگ، ہماری 3 آئیڈینٹیز ہیں، اور کسی شخص کی ایک سے زیادہ پہچانیں ہو سکتی ہیں، ایک سے زیادہ آئیڈینٹیز ہو سکتی ہیں۔ ان تینوں آئیڈینٹیز کی جو ترتیب ہے وہ آپ اپنے حساب سے طے کر لیں۔ میں ان کو بغیر کسی ترتیب کے 1 2 3 کے طور پر آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم انسان ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اس طرح کیوں نہیں کہتے کہ پہلے انسان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، پھر مسلمان ہیں، اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سب سے پہلے پاکستانی ہیں، پھر مسلمان ہیں، پھر انسان ہیں۔ تو میں اس بحث میں نہیں پڑتا، میں تینوں کو برابر برابر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ جس طرح سے چاہیں اس کو ترتیب دے لیں، لیکن ہماری معاشرتی زندگی میں یہ تینوں پہچانیں ہمارے ہاں موجود ہونا چاہیے۔ یہ بات موضوع گفتگو آئی اس لیے ہے کہ اس سلسلے میں عمومی طور پر ہم سارے اور خصوصی طور پر ہمارے نوجوان بہت ہی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ عرب کون ہوتا ہے، جرمن کون ہوتا ہے، انگریز کون ہوتا ہے، اور چینی کون ہوتا ہے، یہ بغیر کسی کو بتائے ہوئے سب کو معلوم ہے، لیکن پاکستانی کون ہوتا ہے ہمیں یہ طے کرنا ہے، اور اپنے رویے سے اس کا اظہار ہونا ضروری ہے۔ جب میں ایک سرکاری دفتر میں کام کرتا ہوں اور اپنے دفتر سے ایئر کنڈیشن بند کیے بغیر اور بتی اور پنکھے کو جلتا ہوا چھوڑ کر چلا جاتا ہوں تو ہمیں شک ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ شخص پاکستانی نہ ہو۔ جب ہم اپنے پاکستان کی سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں اور سرکاری املاک کی کوئی پرواہ نہ کریں اور بے دریغ سرکاری وسائل کو خرچ کریں اور اس کا کوئی حساب نہ دیں، جب ہم بجلی کا بل نہ ادا کریں، جب ہم بجلی کی تار کے اوپر ایک اور تار ڈال کر بغیر میٹر کے اپنے گھروں میں بجلی لے کر آئیں، تو یہ شک ہوتا ہے کہ اس گھر میں رہنے والے لوگ
پاکستانی ہیں یا کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اپنے ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بات بتانا ہے کہ آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوں، آپ کی یہ پہچان کہ آپ پاکستانی ہیں یہ ہر وقت موجود رہنی چاہیے۔ ہماری ایک اور پہچان ہمارا مسلمان ہونا ہے۔ جس طریقے سے ایک چینی کچھ بھی نہ بولے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چینی باشندہ ہے، ہمارا مسلمان ہونا ہمارے بات کرنے سے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری وضاقتہ سے، ہمارے رویے سے اس کا اظہار ہونا ضروری ہے۔ اور اس بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس پہچان کو ہم اس شدت کے ساتھ اپنی آنے والی نسلوں میں، اپنے نصاب میں، اپنے تعلیم کے تمام اداروں میں اور اپنے محلوں میں، گلیوں میں اور گھروں میں اس پہچان کی سند کو رائج کریں کہ ہر شخص دیکھ کر پہچان سکے اور یہ کہے کہ یہ شخص چونکہ مسلمان ہے اس لیے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ شخص چونکہ مسلمان ہے لہٰذا اس کے منہ سے کبھی بھی کوئی نازیبا گفتگو نہیں نکلے گی، چونکہ یہ شخص مسلمان ہے تو اس لیے یہ باحیا ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے تو اس کے آنکھوں سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی گفتگو سے، اس کے رویے سے باقی تمام مسلمان محفوظ ہیں۔ یہ ساری امت مسلمہ کا رکھوالا ہے۔ یہ پہچان ہمیں بالکل اس طریقے سے نظر آنی چاہیے ہماری جسموں سے اور ہمارے افعال سے جیسے روز روشن کی طرح ہمیں سورج نظر آتا ہے۔ اور تیسری، ہم انسان ہیں۔ جب آپ موٹر وے پر اپنی ایک عام سی گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں اور 1.5 کروڑ روپے کی ایک گاڑی شاں سے آپ کے قریب سے گزرتی ہے اور پھر اس کا شیشہ کھلتا ہے اور اس میں سے کیلے کے چھلکے اور شاپر نیچے گرتے ہیں موٹر وے پر، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس گاڑی میں کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے یا انسان کے علاوہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے۔ جس وقت ایک شخص کسی شخص کو تکلیف میں دیکھنے کے باوجود نہیں رکتا، جس وقت ایک شخص پورے ماحول کو آلودہ کر رہا ہے اور گندا کر رہا ہے، جس وقت ایک شخص اپنے پیسے کے زوم پر باقی تمام لوگوں کو زمین پر رینگنے والے کیڑے سمجھ رہا ہے اور اپنے رویے سے اس کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص بظاہر 2 آنکھوں، 2 کان، 1 ناک اور 2 بازو اور 2 ٹانگوں والا اور 1 سر والا شخص کیا واقعی یہ انسان ہے یا نہیں؟ تو اس لیے میرے بہت ہی پیارے دوستو، بھائیوں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو سیکھنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں میں یہ آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہونے دینا۔ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم بیک وقت بہت ساری آئیڈینٹیز اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں پنجابی ہوں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں پٹھان ہوں یا بلوچی ہوں یا سندھی ہوں یا کشمیری ہوں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ہماری ٹاپ کی سب سے اوپر جو ہماری آئیڈینٹی ہے میرے خیال میں وہ مسلمان ہونا ہے، اور ہمارا مسلمان ہونا ہمارے رویے سے ظاہر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ اہم بات ہے جس کے بارے میں ہم کبھی گھروں میں تذکرہ نہیں کرتے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے گھروں میں اس پر تذکرہ کیا جائے، ہمارے گلی محلوں میں، ہماری بیٹھکوں میں، چوپالوں میں، ہمارے میڈیا کے اوپر اور ہمارے ایوانوں میں اس بات کا تذکرہ کیا جائے، لوگوں کو اس بنیاد پر پرکھا جائے کہ کیا ان کے مسلمان ہونے کی شناخت ان کے قول سے، ان کے فعل سے اور ان کے رویے سے ظاہر ہوتی ہے یا نہیں ظاہر ہوتی۔ اسی طریقے سے ہمارا انسان ہونا اور ہمارا پاکستانی ہونا ہمارے رویے سے ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ گزشتہ 70-75 سال میں ہم میں سے انفرادی طور پر ہر وہ شخص جس کے پاس صلاحیتیں تھیں اس نے ترقی کی ہے۔ اگر آپ ایمانداری سے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں اور میں بھی دیکھوں تو ہم میں سے ہر شخص نے پچھلے 15 سال میں ترقی کی ہے،
پچھلے 20 سال میں ہمارے گھروں کے جو حالات تھے وہ اب بہتر ہیں. جس طرح کی سواریاں ہم استعمال کرتے تھے اب اس سے بہتر سواریاں استعمال کرتے ہیں. جس طرح کے ہم کپڑے پہنتے تھے اب ہم اس سے بہتر کپڑے پہنتے ہیں. جس کمرے کو ٹھنڈا گرم کرنے کی جو مشینیں آج سے 15 سال پہلے ہمارے گھروں میں ہوا کرتی تھیں اب اس سے بہتر وسائل ہمیں میسر ہیں. لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جہاں ہر فرد نے ترقی کی ہے اجتماعی طور پر اس ملک کو اگر دیکھا جائے تو اس کے تمام ادارے جو ہیں وہ نیچے بیٹھ گئے ہیں. ایک پرائیویٹ ایئر لائن اور سرکاری ایئر لائن آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک سرکاری اسکول اور پرائیویٹ اسکول آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک سرکاری ہسپتال اور ایک پرائیویٹ ہسپتال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے. سرکاری بس سروس اور پرائیویٹ بس سروس آپ اس کا فرق دیکھ سکتے ہیں. سرکاری ٹی وی چینل اور پرائیویٹ ٹی وی چینل آپ اس کا فرق دیکھ سکتے ہیں. تو ایسا کیا ہوا، ایسا کون سا درخت ہے کہ جس کی جڑیں ٹھیک ہوں، جس کا تنا ٹھیک ہو، اس کی شاخیں ٹھیک ہوں مگر اس پر پھل نہ آئے؟ تو یہ کیسا معاشرہ ہوا کہ جس میں ہم میں سے ہر شخص ترقی کر رہا ہے. یہاں کا سیاستدان ترقی کر رہا ہے، یہاں کا بیوروکریٹ ترقی کر رہا ہے، یہاں کا افسر ترقی کر رہا ہے، یہاں کا تاجر ترقی کر رہا ہے، یہاں کا مذہبی رہنما ترقی کر رہا ہے، یہاں کے مختلف اداروں کے سربراہ ترقی کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے بارے میں ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نازک دور میں سے گزر رہا ہے. یہ اس لیے کہ ایز اے فرد، ایک فرد کی حیثیت سے ہم نے اپنی پہچان کو کھو دیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس وقت یہ بہت سا ہائی ٹائم کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں کہ کسی صورت بھی تم نے اپنی پہچان کو نہیں کھونا، اپنا مسلمان ہونا، اپنا انسان ہونا اور اپنا پاکستانی ہونا. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے.